بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کراہت تفضیل الوالد بعض اولادہ علی بعض فی الہبہ، یعنی والد کو اپنی اولاد میں سے ہبہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی کراہیت کا بیان۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان اباہ اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نہلت ابنی ھذا غلاما کان لی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو عطیے میں ایک غلام دیا ہے جو میرا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا؟ فقال لا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سب اولاد کو اس کے برابر عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم اس سے یہ عطیہ واپس لے لو۔ وفی روایت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلت ھذا بولدک کلہم؟ قال لا۔ قال اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، فرجع ابی فرد تلک الصدقہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ایسا ہی اپنی تمام اولاد کے ساتھ حسن معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ بس میرے والد واپس آ گئے اور وہ دیا ہوا ہبہ واپس لے لیا۔ وفی روایت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بشیر الک ولد سوا ھذا؟ قال نعم۔ قال اکلہم وہبت لہ مثل ھذا؟ قال لا۔ قال فلا تشہدنی اذن فإنی لا اشہد علی جور۔ وفی روایت لا تشہدنی علی جور۔ وفی روایت اشہد علی ھذا غیری۔ ثم قال ایسرک ان یکون الیک فی البر سواء؟ قال بلا۔ قال فلا اذن۔ متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان سب کو اس کے مثل عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تب مجھے اس پر گواہ مت بناؤ، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہو؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس پھر یہ کام نہ کرو۔ متفق علیہ۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، یعنی اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے ساتھ امتیاز کرنا انتہائی غیر مناسب بات ہے، خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ورنہ ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو خاندانوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرجعہ، یعنی واپس لے لو۔ علماء نے فرمایا یہ حکم بطور استحباب کے تھا، یعنی اس طرح کوئی اپنی اولاد کو ہدیہ دے کہ بعض کو دے بعض کو نہ دے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک
ہبا کرنا جائز تو ہوگا مگر یہ مکروہ ہوگا۔ اور اس کے برخلاف امام احمد، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک بعض اولاد کو دینا اور بعض کو محروم کر دینا یہ ہبا جائز ہی نہیں بلکہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی دوسرے پر گواہ بنا لو، تو اس جملے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کیوں فرماتے کہ کسی اور کو گواہ بنا لو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گواہ نہیں بنے وہ اس وجہ سے نہیں بنے کیونکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں تھا، یعنی افضل عمل نہیں تھا، ورنہ آپ فرماتے کہ اس طرح کرو ہی نہ۔ جو آپ نے فرمایا کسی اور کو گواہ بنا لو تو معلوم ہوا کہ افضل عمل نہیں ہے لیکن یہ جائز ہے، تو اسی لیے ان حضرات کے نزدیک اس طرح ہبہ کرنا جو ہے یہ مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ باب تحریم احداد المرأة على میت فوق 3 ایام الا على زوجها 4 اشہر و10 ایام۔ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ کرنا حرام ہے، البتہ اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے۔ عن زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قالت دخلت على ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی ابوها ابو سفیان بن حرب فدعت بطیب فیہ سفرہ خلوق او غیر فدہنت منہ جاریہ ثم مست بعارضیہا ثم قالت واللہ ما لی بطیب من حاجت غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر و10۔ قالت زینب ثم دخلت علی زینب بنت جحش۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جبکہ ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں زرد رنگ کی خلوق یا کوئی اور خوشبو ملی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس گئی حین توفی اخوہا فدعت بطیب فمست منہ ثم قالت اما واللہ ما لی بالطیب من حاجت غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10۔ متفق علیہ۔ جس وقت کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا پس انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور اس میں سے کچھ لگائی اور فرمایا کہ سنو اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا جائز ہے۔ تو اس میں فرمایا
کہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ سوگ کہتے ہیں کہ بناؤ سنگھار کو ترک کر دینا، خوشبو سرما وغیرہ لگانے سے پرہیز کرنا۔ اپنے شوہر کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن تک ہے اور عام لوگوں کے لیے صرف 3 دن ہے۔ اس سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے والد کے انتقال کے 3 دن کے بعد خوشبو کا استعمال کیا تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ اس میں جمہور علماء یعنی چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سب کے نزدیک اس بات میں اتفاق ہے کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہو تو اس کے بعد سے عدت فوراً شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ شوہر کے انتقال کی خبر اس کو بعد میں ملے، یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے اس کو اطلاع ہی 4 مہینے 10 دن کے بعد ملی تو اس عورت کی عدت پوری ہو گئی، یعنی جب سے شوہر فوت ہوا عدت اسی وقت سے شروع ہوگی۔ اس حدیث کی راویہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا نام زینب اور یہ قبیلہ مخزوم سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ان کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ ان کا نام برہ تھا تو بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو اس وقت میں زینب شیر خوار تھیں اور والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بعد منہ کا پانی ان پر پھیر دیتے، محبت میں محبت میں ایسا کرتے، مگر پھر بھی اس کی برکت یہ رہی کہ بڑھاپے تک ان کے چہرے پر تر و تازگی رہی۔ ان کی شادی حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ سے ہوئی، 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت زینب سے جو روایات ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے بس چند ہی روایات مروی ہیں اور ان کی صحیح تعداد کے بارے میں علم نہیں۔ 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ اس حدیث کی راویہ حضرت زینب کے مختصراً حالات تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 باب پڑھے۔ پہلے باب کا خلاصہ یہ تھا کہ والد جب اپنی اولاد کو کوئی ہبہ دے تو اس میں برابری کرے، ایسا نہ کرے کہ کسی کو عطا کر دے اور کسی کو محروم رکھے، تو اس طرح سے اولاد کے دل میں فرق آئے گا۔ تو شریعت نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اپنے اولاد کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارا ہبہ دینے میں بھی کیا برتاؤ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہم نے اگلا باب پڑھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی وفات پا جائے تو صرف بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، اور اس کے علاوہ خواہ باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، یعنی 3 دن کے بعد اپنے سے یہ سوگ والی جو کیفیت ہوگی اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ امہات المؤمنین کے واقعے سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اور اپنے باپ اور بھائی کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیاں اسی طرح گزارنی چاہیے کہ ہم ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مقدم رکھیں، خواہ اس پر عمل کرنا ہمیں کچھ دشوار ہی کیوں نہ لگے، لیکن ہماری فلاح جو ہے اسی عمل کرنے میں ہی ہے۔ اس سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہمارے لیے ہر وہ کام جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور ہمارے لیے کرنا آسان نہ رہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس سے بچنے کا حکم ہے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔